السلام علیکم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم والا ہے۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ نیت کر لیجئے جو علم دین سیکھوں گا سنوں گا اس پر عمل کروں گا۔ آئیے جانتے ہیں ریاکاروں کا کیا انجام ہوگا، ریاکاروں کا کیا بنے گا۔ اللہ کے بندو، سخت تشویش کا مقام ہے کہ اگر اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں بھی ریاکاروں میں کی صف میں کھڑا کر دیا گیا تو ہمارا کیا بنے گا۔ اللہ کی ناراضگی، دودھ شہد کی بہتی ہوئی نہریں، جنت کی حوریں، عالی شان محلات اور جنات کے دیگر انعامات سے محرومی، اور میدان محشر میں سب کے سامنے رسوائی کا صدمہ ہم کیسے سہیں گے۔ ہمارا نازک وجود جو گرمی سردی کی ذرا سی بھی شدت سے پریشان ہو جاتا ہے، جہنم کے ہولناک عذاب کیوں نہ کر برداشت کر پائے گا۔ جہنم کا ہلکا ترین عذاب۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخیوں میں سب سے ہلکا عذاب جس کو ہوگا اسے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جس سے ان کا دماغ کھلنے لگے گا۔ ہمارا نازک وجود، اللہ کے بندو ذرا تصور تو کیجئے، اگر ہمیں ریاکاری کی سزا کے طور پر جہنم کا صرف یہی عذاب دیا جائے تو بھی ہم سے برداشت نہ ہو سکے گا، کیونکہ ہمارا پاؤں اتنے نازک ہیں کہ کسی گرم انگارے پر جا پڑیں تو پورے وجود کو اچھال کر رکھ دیں۔ معمولی سا سر درد ہمارے ہوش گم کر دیتا ہے، تو پھر وہ عذاب جس سے دماغ کھلنے لگے برداشت کرنے کی کس میں ہمت ہے۔ مگر ریاکاروں کو تو جہنم کی اس وادی میں ڈالا جائے گا جس سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ اللہ کے بندو، کیا اب بھی ہم ریاکاری سے باز نہیں آئیں گے؟ کیا اب بھی اخلاص نہیں اپنائیں گے؟ کب تک یوں ہی غافل رہیں گے؟ اگر رحمت خداوندی شامل نہ ہوئی تو ہمارا کیا بنے گا؟ کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب۔ اللہ کے بندو، اس سے پہلے کہ موت ہمیں عمدہ بچھونے سے اٹھا کر قبر میں فرش خاک پر سلا دے، ہمیں چاہیے کہ ریاکاری کی طریقے سے نجات پانے کے لیے اپنے سینے کو نور اخلاص سے منور کر لیں۔ اللہ کے بندو، ریاکاری کے معمولات حاصل کرنے میں اپنی اصلاح مقصود ہونی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم شیطان کے بچھائے ہوئے ریاکاری کے جال سے بچتے بچتے بدگمانی کے جنگل میں جا پھنسیں۔ لہٰذا کسی بھی مسلمان کو ہرگز ریاکار کا قرار نہ دیجیے، کیونکہ کسی کے ریاکار یا مخلص ہونے کا انحصار اس کی نیت پر ہے۔ شہنشاہ مدینہ قرار قلب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اعمال کا درمدار نیتوں پر ہے، اور نیت کا دل سے تعلق ہے۔ ہمارے پاس کوئی ایسا آلہ یا ذریعہ موجود نہیں ہے کسی کی بتائے بغیر اس کے بعد دل کی بات یقینی طور پر جان سکیں۔ لہذا ہماری آخرت کی بہتری اسی میں ہے کہ کسی کو بھی ریاکار گمان نہ کریں کہ یہ بدگمانی ہے۔ بدگمانی حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان لکھتے ہیں، بلا شبہ شرعی مسلمان پر قصد ریاکار کی بدگمانی بھی حرام ہے۔ کسی نے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ سے پوچھا کہ ایک صاحب نے چندہ دے کر مسجد بنوانے کی کوشش کی، اسی وجہ سے اپنا نام بھی پتھر میں کندہ کروانا چاہتے ہیں، آیا نام کا کندہ کروانا شرعاً درست ہے یا نہیں؟ اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، نام کندہ کروانے کا حکم اختلاف نیت سے مختلف ہوتا ہے۔ اگر نیت ریا و نمود ہے، حرام و مردود ہے، اور اگر نیت یہ ہے کہ
جب تک نام لکھا رہے مسلمان دعا سے یاد کریں تو حرج نہیں، حتی المکان مسلمان کا کام محمل نیک ہی پر معمول کیا جائے گا۔ حضرت سیدنا دمشقی مکحول رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جب تم کسی کو روتے ہوئے دیکھو تو اس کے ساتھ رونا شروع کر دو، اس میں بدگمانی نہ کرو، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ایسا کر رہا ہے۔ میں نے ایک بار ایک شخص کو روتے دیکھ کر بدگمانی کی تھی کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے، تو اس کی سزا میں 1 سال تک رونے سے محروم رہا۔ اللہ کے بندو، کسی کے بارے میں تجسس نہ کرنا، اس میں ریاکاری کی علامت تلاش کرنا تاکہ اس کو بدنام کیا جائے، یہ سب حرام ہے۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ دوسروں میں عیب تلاش کرنے کی بجائے ریاکاری کی بیان کردہ صورتوں کو اپنے اندر تلاش کرنے کے بعد علاج کی تدبیر کریں۔ ایک عورت نے حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ کو ان الفاظ سے پکارا، اے ریاکار! آپ رحمۃ اللہ نے عاجزی سے کہا، اے خاتون بصرہ کے لوگ میرا نام بھول گئے تھے، تو نے اس نام کو تلاش کر لیا۔ ہمارے اسلاف سراپا اخلاص ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت ہی بردبار اور خوش اخلاق ہوا کرتے تھے۔ کوئی اتنا ہی تنگ کرے مگر ان کو اپنے نفس کی خاطر غصہ نہیں آتا تھا، اگر کبھی آ بھی جاتا تو دامن صبر ہاتھوں سے ہرگز نہ جاتا۔ اگر ہمیں بھی کوئی ریاکار کہے دے تو آپے سے باہر ہونے کی بجائے صبر کر کے اجر کمانا چاہیے۔ اب جانتے ہیں کن کن باتوں سے ریاکاری ہوتی ہے، مثلاً کس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ مصنف کا کتاب کے مقدمے میں اس قسم کے الفاظ لکھنا کہ میں نے اتنی بڑی مثلاً 1000 صفحات کی کتاب محض 10 دن میں لکھی ہے، تاکہ پڑھنے والوں پر اس کی ہمہ وقت دینی کاموں میں مصروف رہنے کی طاقت بیٹھ جائے۔ اب یہ بھی دکھاوا کے لیے یہ کر رہا ہے، یہ بھی ریاکاری کہلائے گا۔ بیان کرنے والے کا بیان کے آغاز میں اس طرح کے کلمات کہنا کہ سننے والا اسے رائے خدا اللہ وزل میں قربانیاں دینے والا تصور کرتے ہوئے خود کو اس کا احسان مند سمجھے۔ مثلا میں 6 دن سے مسلسل سفر پر ہوں، 13 گھنٹے کا سفر کر کے یہاں پہنچا ہوں، بہت تھکا ہوا ہوں، ابھی کھانا بھی نہیں کھایا تھا مگر بیان کرنا پہنچ گیا ہوں، وغیرہ وغیرہ، یہ سب باتیں ریاکاری میں آتی ہیں۔ دوران گفتگو بات بات پر اپنے دینی کارنامے بیان کرنا تاکہ سننے والے اسے دین کا بہت بڑا خادم تصور کریں، اس کی عظمتوں کے قائل ہو جائیں۔ مثلا مجھے تو 15 سال ہو گئے نیکی کی دعوت عام کرتے ہوئے، میں اتنے عرصے تک فلاں ذمہ داریوں سے فائز رہا، میں نے اتنے علاقوں پر بلکہ ملکوں میں جا کر مدنی کام کیا، میں نے سینکڑوں افراد کو گناہوں سے توبہ کروائی، مدنی کام کرنے پر آمادہ کیا، ان کی تربیت کی وغیرہ۔ کسی بھی مذہبی تنظیم یا تحریک سے وابستہ افراد ریاکاری کی اس صورت کا بآسانی شکار ہو سکتے ہیں۔ کسی شرعی مسئلے کا جذباتی تحریری جواب دیتے ہوئے اس نیت سے عربی عبارت پڑھنا یا لکھنا اور بلا ضرورت اس سے زیادہ کتب کا حوالہ دینا کہ سائل و سامعین پر اس کی کثرت مطالعہ کا راز کھل جائے اور اسے بہت بڑا عالم و مفتی تصور کریں۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، علم دین کو ہر بندے تک پہنچنے میں مدد کریں۔ آپ ثواب کی نیت سے ہی اس چینل کو سبسکرائب کریں، علم دین سنیں، سیکھیں، اللہ پاک ڈھیروں اجر و ثواب عطا کرے گا۔